السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ساتھیوں آپ لوگ؟ الحمدللہ آج ہم حاضر ہیں آسان عربی گرامر کے ساتھ، اور اس میں ہے ہمارا لیسن نمبر 7 مؤنث سماعی، اور آج سیکھنے والے ہیں ہم قرآن کریم میں ہواؤں کے نام۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ مؤنث سماعی، سماعی سماعت سے ہے جس کا مطلب ہے سننا۔ وہ مؤنث جس میں نہ تو جوڑے کا تصور ہو اور نہ مؤنث کی کوئی ظاہری علامت ہو، لیکن اہل زبان نے انہیں مؤنث کے طور پر استعمال کیا ہو، مؤنث سماعی کہلاتے ہیں۔ اب مؤنث سماعی میں کیا کیا شامل ہے؟ نمبر 1، عورتوں کے تمام نام، اور شہروں اور ملکوں کے نام، یہ ہم سیکھ چکے ہیں پیچھے قرآن کریم سے۔ شہروں اور ملکوں کے نام پیچھے کے اسباق میں ہم نے بہت ڈیٹیل میں پڑھے ہیں۔ اور قبیلوں کے نام مؤنث سماعی ہیں، شراب کے نام مؤنث سماعی ہیں، دوزخ کے نام مؤنث سماعی ہیں، انسانی اعضاء جو جوڑوں کی شکل میں ہوں وہ مؤنث سماعی ہیں، اور ہواؤں کے نام مؤنث سماعی ہیں۔ اس کے علاوہ متفرق اسماء ہیں جو مؤنث سماعی ہیں، جیسے سما، ارض، شمس، نفس، دار، حرب، عصا۔ یہ سارے ورڈ مؤنث سماعی ہیں جو کہ اہل زبان سے مؤنث ہی سنے گئے ہیں، تو یہ مؤنث ہی لکھے پڑھے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور ہوا کے نام مؤنث سماعی ہیں، اور آج ہم قرآن کریم سے ہواؤں کے نام سیکھیں گے انشاءاللہ۔ اور ویسے تو ہم اردو میں کہہ دیتے ہیں کہ گرم ہوا، ٹھنڈی ہوا، یا ہوائیں چل رہی ہیں، لیکن ہم دیکھیں گے کہ عربی زبان میں ہواؤں کے بھی مختلف نام ہیں، اور قرآن کریم میں ہی ہمیں کتنے زیادہ ہواؤں کے مختلف نام مل جائیں گے۔ تو آئیے آج ہم یہ ہواؤں کے نام سیکھتے ہیں۔ ہوا کے نام مؤنث سماعی ہیں، اہل زبان سے ہوا کے نام کو مؤنث سنا گیا۔ عربی زبان میں ہوا کو ریح کہتے ہیں، اور ریح کی روٹ کیا ہے یا مادہ کیا ہے؟ را، واو، ہا۔ اور جو پہلی ریح کا ذکر ہے یہ دیکھیں سورہ یوسف میں، وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِیرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ ریح، ریح ہوا، ریح یوسف، یوسف کی ہوائیں، یوسف کی خوشبو۔ اور جب قافلہ جدا ہوا تو ان کے والد نے کہا کہ مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو یہاں ہوا کو خوشبو کے معنوں میں لیا گیا، تو خوشبو ایسے نہیں آتی ہے بلکہ ہوا کے ساتھ ٹریول کرتی ہے۔ تو جب قافلہ جدا ہوا، یعنی قافلے نے جب رخ اختیار کیا کہاں کا؟ والد کی جانب رخ اختیار کیا قافلے نے، اور قافلے کا رخ یعقوب علیہ السلام کی طرف ہو گیا کہ اب ابا کے پاس جانا ہے بھائی کا کرتا لے کر، تو کرتے کی جو خوشبو تھی وہ ہوا کے سنگ سنگ یعقوب علیہ السلام کے پاس پہلے ہی پہنچ گئی۔ سبحان اللہ! تو قرآن کریم کے بہت ہی خوبصورت الفاظ ہیں، ریح یوسف، یوسف کی خوشبو۔ اور آگے دیکھتے ہیں، ریح کی جمع ریاح ہے، اور یہ کہاں پر ہے؟ سورۃ الحجر میں، وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَا، لواقحہ لام قاف ہا سے ہے۔ اچھا، ساتھ ساتھ روٹ ورڈ بھی ہم اس لیے چلاتے جاتے ہیں تاکہ ویکیبلری میں اضافہ ہو اور یاد بھی ہوتے چلے جائیں۔ اور لواقحہ لام قاف ہا سے ہے، اور یہ ہے معنی اس کا ہے پانی کا بوجھ جو ہوائیں بارش برسنے سے پہلے اٹھائے پھرتی ہیں۔ ریاح لواقحہ کا مطلب ہے بوجھل ہوائیں۔ ریاح، ریح کی جمع ریاح، وہ دیکھیں صرف ریح لکھا ہوا تھا،
کیونکہ وہ ایک ہی تھی بس، یوسف علیہ السلام کی خوشبو تھی جو چلی آ رہی تھی، ایک تھی بس، جو کہ ایک کرتے میں سے نکلی اور ابا کے پاس جا کے پہنچی ہواؤں کے سنگ۔ اور یہ ریاح ہے، ریاح یعنی کہ ہوائیں، یہ اس کی جمع بن گئی۔ کیسی ہوائیں؟ بوجھ اٹھانے والی ہوائیں۔ تو کیا کرتی ہیں؟ بادل کا بوجھ، پانی کا بوجھ اٹھائے اٹھائے لیے پھرتی ہیں، اور ہم بھیجتے ہیں بوجھل ہوائیں، پھر آسمان سے پانی برسا کر وہ تمہیں پلاتے ہیں اور تم اس کا ذخیرہ کرنے والے نہیں ہو۔ سبحان اللہ۔ اچھا جی، اب دیکھیں آیت میں دو طرح کی ہواؤں کا ذکر ہے، ایک ہے بریح طیبۃ، اور دوسرا ہے آگے اس کے ریح عاصف۔ بریح طیبۃ، طیبۃ کا روٹ کیا ہے؟ طیبہ، پاکیزہ ہوا کے نرم جھونکے، اور ریح عاصف عین صاد فا، ایسی تند و تیز آندھی جو ہر چیز کو توڑ کر بھس کی طرح کر دے۔ اور اس کا میننگ ہے آیت کا، یہاں تک کہ تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو اور کشتیاں پاکیزہ ہوا کے نرم نرم جھونکوں سے سواروں کو لے کر چلنے لگتی ہیں۔ بریح طیبۃ، پاکیزہ ہوا کے نرم نرم جھونکے، تو ان نرم نرم جھونکوں سے طبیعت پہ کیا ہوتا ہے؟ وَفَرِحُوا بِهَا، ایک خوشگوار تاثر آتا ہے۔ پھر اچانک کیا ہو جاتا ہے؟ تیز آندھی چل پڑتی ہے۔ جاءتها ریح عاصف، جو بریح طیبۃ تھی وہ بدل گئی ریح عاصف میں۔ تو ریح عاصف کیا ہے؟ ایسی تند و تیز آندھی جو ہر چیز کو توڑ کر بھس کی طرح کر دے۔ تو یہ عربی زبان کی فصاحت و بلاغت ہے کہ ہواؤں کے بھی نام ہیں، اور صرف نام نہیں ہے بلکہ اس نام کی ڈیپتھ میں جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہوا کیسی ہے اور کیا کام سر انجام دے رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہا صاد با، کنکر پتھر، اور حاصبۃ، ایسی تیز آندھی کو کہتے ہیں جو پتھر کنکر اڑاتی پھرے۔ اور یہ ملے گا او یرسل علیکم حاصبا، کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ خدا تمہیں خشکی کی طرف لے جا کر زمین میں دھسا دے، یا تم پر سنگریزوں بھری آندھی چلا دے، ایسی آندھی جو پتھر کنکر لیے پھرتی ہو۔ قاف صاد فا، بمانی توڑنا اور ٹوٹنا، توڑ بھی رہی ہے اور خود بھی ٹوٹ رہی ہے، یعنی کہ اتنا زیادہ توڑ توڑ کے خود بھی تھک جاتی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ آندھی کا زور اب ختم ہو گیا، تو سب کچھ توڑ پھوڑ کے وہ خود بھی ٹوٹ پھوٹ گئی، بمانی توڑنا اور ٹوٹنا۔ قاصف، وہ تند و تیز آندھی ہے جو درختوں وغیرہ کو توڑ دے، آندھی کا طوفان، گرج دار آندھی۔ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا، پھر تم پر تند و تیز آندھی بھیجے، اور وہاں کیا تھا؟ یُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا، سنگریزوں بھری آندھی، اور یہ تند و تیز آندھی۔ آندھیوں کی بھی قسمیں بیان ہیں، سبحان اللہ۔ سین میم میم، سین میم میم کیا ہے؟ سموم، سخت گرم ہوا، لو، جو اجسام کو جھلسا کر رکھ دے، گرم ہوا جو زہر کی طرح جسم میں سرایت کر جاتی ہے۔ عذاب السموم، بس اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا احسان کیا اور ہمیں تند و تیز گرم ہواؤں کے عذاب سے بچا لیا۔ یہ اہل جنت آپس میں کہیں گے اور اللہ کا احسان تسلیم کریں گے۔ تو عذاب السموم، گرم ہوا، سخت لو، جسم کو جھلسا دینے والی۔ اچھا، پھر عین صاد را، اعصار، وہ تند و تیز ہوا جو فضا میں چکر کاٹے، گول 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 نہیں گھومتے، بگولا۔ یہ آپ کو کہاں ملے گا؟ سورۃ البقرہ میں ملے گا۔ اور
فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ، ایسا بگولا جس میں آگ ہو، یعنی کہ گرم ہوا کا بگولا۔ پھر اس باغ میں ایک بگولا پہنچا، گول 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 جو آندھی گھومتی ہے، جس میں آگ تھی تو وہ خاکستر ہو گیا، یعنی کہ ایسی تیز آندھی گرم آئی کہ وہ پورا باغ ہی جلا کر رکھ دے۔ حسین با حسبان، حسبان من السماء، حسبان ایسا عذاب جو حساب چکانے کو کافی ہو، اور اللہ اس باغ پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے تو یہ باغ صاف میدان بن جائے، یعنی کہ حساب چکتا ہو جائے، پھر کچھ باقی نہ بچے۔ حسبانا من السماء فتصبح سعیدا زلقا، چٹیل میدان ہو جائے یہ ہرا بھرا باغ۔ نون فا ہا، یہ کہاں ملے گا؟ وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابٍ، نفحۃ شدید سرد ہوا کی لپٹ، سرد جھونکا، اگر انہیں تیرے رب کے عذاب کا ایک جھونکا بھی پہنچ جائے، وَلَئِن مَسَّتْهُمْ، اور اگر چھو جائے ان کو کیا؟ نفحۃ من عذاب، ایک جھونکا بھی عذاب کا، تو کیسا عذاب؟ سرد سرد ہوا کی لپٹ۔ اس میں ایک امپورٹنٹ بات ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے جتنے بھی ابھی روٹ ورڈ پڑھے ہیں نا، وہ 3 حرفی ہیں، اور یہاں 4 حرفی ہمیں ملیں گے۔ دیکھیں صاد را صاد را، تو جو روٹ ورڈ ہیں وہ 4 حرفی بھی ہوتے ہیں اور 3 حرفی بھی ہوتے ہیں، زیادہ تر 90% تو 3 حرفی ہی ہوتے ہیں، کچھ کچھ کہیں کہیں آپ کو 4 حرفی بھی مل جاتے ہیں۔ تو صاد را، سرسر ٹھنڈی ہوا، تیز اور سائیں سائیں کرنے والی ٹھنڈی ہوا، سناٹے کی ہوا۔ اور یہ کہاں ملے گا؟ سورۃ القمر میں آپ کو یہ ٹھنڈی ہوا ملے گی۔ فرمایا انا ارسلنا، بے شک ہم نے بھیجا، علیہم ان پر، کیا بھیجا؟ ریحًا صرصرا، سناٹے کی ہوا بھیجی۔ کب بھیجی؟ فی یوم نحس مستمر، ایک منحوس دن میں۔ اور یہ ہوا کس پر بھیجی گئی تھی؟ یہ ہوا قوم عاد پر بھیجی گئی تھی، اور کہتے ہیں کہ یہ بدھ کی شام تھی جب اس تند یخ اور شاں شاں کرتی ہوئی ہوا کا آغاز ہوا، پھر مسلسل 7 راتیں اور 8 دن چلتی رہی۔ یہ ہوا گھروں اور قلعوں میں بند انسانوں کو بھی وہاں سے اٹھاتی اور اس طرح زور سے انہیں زمین پر پٹختی کہ ان کے سر ان کے دھڑوں سے الگ ہو جاتے۔ یہ دن ان کے لیے عذاب کے اعتبار سے منحوس ثابت ہوا۔ تو یہ جو ریحًا صرصرا ہے یہ قوم عاد پر بھیجی گئی تھی۔ اور پھر عین قاف میم، خیر سے خالی ہوا جو نہ بارش لائے نہ بادل، خیر سے خالی ہوا جس کا نقصان ہی نقصان ہو۔ وفی عاد اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم، اور عاد میں بھی ایک نشانی ہے جب ہم نے ان پر خیر و برکت سے خالی آندھی بھیجی، ریح العقیم، خیر سے خالی ہوا۔ پھر ہے مبشرات، نزول رحمت یا باران رحمت کی خوشخبری دینے والی ہوائیں، روٹ ہے با شین را، بارش سے پہلے کی مرطوب اور خوشگوار ہوا، جیسے لگتا ہے نا مطلب بارش آئی کہ آئی اور ایک خوشی کا عالم ہو جاتا ہے۔ اور اس سورۃ الروم میں ملیں گی یہ ہوائیں۔ ان یرسل الریاح مبشرات، ریاح جمع، مبشرات جمع، ریح کی جمع ریاح۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ خوشخبری دینے والی ہواؤں کو بھیجتا ہے تاکہ تمہیں اپنی رحمت کے مزے چکھائے۔ ان یرسل الریاح مبشرات، کیوں بھیجتا ہے ریاح مبشرات؟ وَلِيُذِيقَكُمْ، تاکہ وہ ذائقہ چکھائے تم کو، کس چیز کا؟ مِن رحمتہ، اپنی رحمت کا۔
تو یہ قرآن کریم سے آج ہم نے سیکھے ہواؤں کے نام. ہواؤں کے تمام نام کیا ہیں؟ مؤنث سمائی ہیں. کیوں ہیں؟ کیونکہ اہل زبان سے اسی طرح سنے گئے ہیں. الحمدللہ پچھلے اسباق میں ہم نے قرآن کریم سے انبیاء کرام کے نام سیکھے، پھر ہم نے قرآن کریم سے شہروں علاقوں کے نام سیکھے، پھر ہم نے قرآن کریم سے مذکر و مؤنث سیکھے، اور آج ہم نے قرآن کریم سے ہواؤں کے نام سیکھے. انشاءاللہ تعالیٰ امید کرتی ہوں کہ روزانہ کی قرأت کے دوران اب آپ کو ایک نیا فہم حاصل ہوگا، اور جب بھی آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے تو جب جب انبیاء کرام کے نام آئیں گے، جب جب علاقوں شہروں کے نام آئیں گے، جہاں جہاں مذکر مؤنث ہوگا اور جہاں ہواؤں کے نام آئیں گے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کیا ٹاپک چل رہا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے اور ہمارے علم میں برکت عطا کرے. اگلے آنے والے نئے سبق تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. جب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.